ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب گرامی سامعین و سامعات، انسان کے لیے اس کائنات میں سب سے مہنگی ترین اہم ترین چیز وہ ہدایت ہے جو آسمان سے اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی کے لیے اتاری ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آپ کو سمجھانے والا ہے، روک ٹوک کرنے والا ہے، تو اسے اپنا خیر خواہ جانیے، یہ سب لوگوں کو نصیب نہیں ہوتے۔ یہ کردار انسان کی زندگی میں کبھی ماں ادا کر رہی ہوتی ہے، کبھی باپ ادا کر رہا ہوتا ہے، مگر جب یہ دونوں سائے سر سے اٹھتے ہیں تو زمانے کی تلخیاں اور اس کی دھوپ کا احساس بعد میں ہوتا ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کے بھی مہربان قدردان اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ الرحمن ہے۔ اس نے جب اپنی اس نعمت کو، وحی کو اتارا، آغاز سے لے کے اس کے اختتام تک، اور اقرا سے لے کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تک کا سفر، یہ دنیا کا سب سے مہنگا سفر تھا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قرآن کو، اس وحی کو، اللہ الرحمن کی اس اتاری ہوئی ہدایت کو 23 سالہ دور میں ہر دن کی قربانی کے ساتھ لیا اور پھر قوم کو دیا۔ یہ جو کتاب میرے سامنے ہے، اس کتاب کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، تعلیم اور تربیت کے لیے، اسے لکھوانے کے لیے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ خون کے نذرانے دینے پڑے۔ آج ہمیں یہ تقریباً مفت میں ہے۔ آپ کسی بھی مسجد چلے جائیں، کسی عبادت گاہ میں چلے جائیں، کسی بھی لیب میں چلے جائیں، لائبریریوں کے اندر، گھروں کے اندر یہ آپ کو کتاب میسر ہوگی۔ آپ کی پاکٹ میں 500 روپے ہیں، یہ اچھی ایک بہترین شکل میں جلد کی ہوئی یہ کتاب آپ کو میسر ہوگی، مگر اس کی ایک ایک آیت کے لیے کتنی ماریں کھائی گئی، کتنی اوجڑیاں وجود پہ رکھوائی گئی، کتنے پتھر کھائے گئے، کتنے لوگ کوئلوں پہ جلے، کتنے لوگوں کو کھولتے ہوئے تیل میں، کڑاہوں میں ڈال کے ان کے جسم سے گوشت الگ کر دیا گیا، ہڈیاں الگ کر دی گئی، کتنی خواتین بیوہ ہوئیں، کتنے اصحاب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں نے اپنے جسم کو چھلنی کروایا، زخمی کروایا، انگ انگ کٹوایا، مسلے ہوئے لاشوں کے۔ حضرات، یہ وفادار لوگ
جو ایک آیت کے لیے کھڑے ہوئے، اگر نہ ہوتے آج وہ آیت آپ کے پاس نہ ہوتی، کتاب اللہ کی یہ صورت، یہ شکل نہ ہوتی، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، اس کا صلہ یہ بنتا ہے کہ کم از کم ان کے بارے میں پاکیزہ سوچ، پاکیزہ جملے، دعائیہ کلمات اپنی ہر دعا میں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اتنا صلہ تو کم از کم ان کو دل دے دے، اللہ سے ایسا دل مانگے کہ جو ان لوگوں کی محنت کو، کاوش کو، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے پھول اور اپنے بیٹے، چھوٹے چھوٹے بچے، حضرات یہ بچہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے، یہ ابھی بڑا ہے، اس سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں نے گود سے لے کر کے قرآن اور صاحب قرآن کی حفاظت میں جب پیش کیے، اور آپ کا جواب یہ تھا کہ ہم اسے کیا کریں گے، ہم اسے کیا کریں گے؟ کہا میرے محبوب آپ ہیں تو دین ہے، سب ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، باپ ہوتا تو بھیجتی، بھائی ہوتے تو میں پیش کرتی، شوہر ہوتا تو میں وہ بھی دیتی، رب کو پیارا ہو چکا ہے، میرے پاس یہ بچہ ہے، اسے لے لیجئے۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا جب تیر آئے تو اسے سامنے کر دینا، کوئی وار ہاتھ پہ چلنے لگے اسے تلوار کے آگے کر دینا، تیروں کے آگے، نیزے کے آگے کر دینا، یہ میری طرف سے قربانی ہوگی، اللہ الرحمن کی طرف سے اس کتاب کی نگرانی ہوگی۔ حضرات اس طرح کے وفادار لوگوں کے بارے میں پوری دنیا اس وقت جو گرے ہوئے گھٹیا سوچ کے کلمے سن رہی ہے، زیب نہیں دیتا تھا، مگر اس کیفیت کو کیا کہوں، اللہ جب بندے سے خیر کا پہلو چھینتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے انصاف چھینتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، اور عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، آپ جس چیز کی جو جگہ ہے اسے وہاں رکھیں، جس چیز کی جو جگہ ہے اسے وہاں رکھیں، یہ عدل ہے۔ جس کی چیر ہے وہ اسی کو ملے، جس کا جو رتبہ ہے اسے وہ ویلیو، عزت ملے، باپ کو باپ، ماں کو ماں، چچے کو چچا، دادا جی کو دادا ابو، چھوٹوں کو چھوٹے اور بڑوں کو بڑے والا رتبہ دیا جانا، یہ عدل ہے۔ اور قرآن سے بڑھ کے اس دنیا میں عادل کتاب کوئی نہیں، اس نے رتبے بیان کیے، مقام ذکر کیے اور سرٹیفکیٹس دیے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کو ڈگری دے دے، سرٹیفکیٹ دے دے، اور اسے چیلنج کیا جائے، اسے چیلنج کیا جائے، آپ کا ریکارڈ، آپ کا کھاتا، آپ کی وہ پرانی بکس، وہ رجسٹرز، ان کو نکال کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی اس کی حاضریاں، یہ آدمی اس کی رجسٹریشن، یہ شخص اس کا رول نمبر، اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کا ٹائم پیریڈ کون سا ہے، پیپر دیے ہیں کہ نہیں دیے، امتحان میں بیٹھا ہے کہ نہیں، پاس ہوا ہے کہ نہیں، اور اس کو جو ڈگری الاٹ کی گئی ہے وہ ہماری اپنی ہے، کہیں 2 نمبر تو نہیں بنی۔ ان سارے مراحل کا ذکر اللہ کی کتاب کرتی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میرے نبی کے یار اور وفادار، محنتیں کرنے والے، کلمے پڑھ کے جب پڑھنا جرم تھا دکھانے والے، کوئلوں پہ لیٹ کے بولنے والے، سینوں پہ پتھر رکھوا کے بھی، گلے میں رسیاں ڈال کے بھی گھسیٹا گیا مگر اللہ اکبر کو نہ چھوڑنے والے، توحید و سنت سے جڑے ہوئے یہ لوگ، ہم نے ان کو محبوب کے ساتھ کلاسیں دی، ایک جگہ بٹھایا، صوفہ اور مسجد نبوی کی یونیورسٹی میں
چلتی پھرتی ہر پل ہر جگہ آن لائن کلاسز میں پہلے دن سے لے کے محبوب کی وفات تلک ان لوگوں کی وفاداریوں کو، محبتوں کو، عزتوں کو رب نے پوری کتاب میں ذکر کیا ہے، اور پھر ان کو ڈگریاں ملی ہیں، ان کو پروٹوکول ملا ہے، عزت ملی ہے کہ انہوں نے سچ کر دکھایا۔ یہ سچے مسلمان، یہ پکے مسلمان، یہ حقیقی مومن، اور یہی کامیابیاں پانے والے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون۔ یہ اتنے بڑے بڑے لمبے اعزاز دیے قرآن نے، اور اگر قرآن سچ ہے اور سچی کتاب ہے تو اس پہ مومن کا یقین ہونا چاہیے، مومن کا یقین ہونا چاہیے۔ اور بھائیوں، وہ تو اپنے وعدے نبھا گئے، وہ اپنا کام کر گئے، اللہ نے ان کو عزت دے دی۔ آپ کسی کی ثابت شدہ ڈگری کو چیلنج کر کے نہ مانیں اور یونیورسٹی کہہ رہی ہو کہ نہیں یہ صحیح ہے، تو پھر آپ کی اس گفتگو کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ میں چاروں طرف آوازیں سنتا ہوں، لوگوں کا اپنا طریقہ ہے ریئیکشن کا، میرا ایک اپنا انداز ہے کہ بدبخت بندہ ہے کہ جس خوش نصیب کو اللہ نے ان کی زندگیوں میں محبوب کی وحی والی زبان سے صداقتوں کی، شہادتوں کی، رفاقتوں کی، صلاحیتوں کی، اور ان کے ولی اللہ ہونے کی، میرے نبی کے یار اور اصحاب ہونے کی، عزت اور آبرو اور وقار کی، دنیا میں سفر حضر کے اندر اور قبر کے اندر، پھر آگے حشر نشر کے اندر، جنت کے اندر کے ساتھوں کی وارنٹیاں اور گارنٹیاں دی ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا بندہ نہیں مان رہا تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آنا۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم جہاں جج بننے جا رہے ہیں، اور جس بندے نے زندگی میں قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، لفظ اٹھانے نہیں آتے، شد مد زبر زیر کا علم نہیں ہے، وہ تفسیر نہیں جانتا، وہ شان نزول نہیں سمجھتا، اسے کوئی علم نہیں کہ وہ حالات کیا تھے جب یہ اترا، لوگوں کی باتیں سنی اور آگے بڑھانی اور گالیاں دینی شروع کر دی۔ اس کے لیے میری آج کی یہ گفتگو خاص دعوت ہے کہ دور دور سے لوگوں سے سنا، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ آ گالیوں کے جواب میں ذرا چیک کر، آ دیکھ کتاب اللہ کہ یہ جملے جس کو پڑھ کے تجھے خطابت ملی اور لوگوں نے بلے بلے کی، مجھے امامت ملی، لوگوں نے پروٹوکول دیا، کسی کو ادب ملا، کسی کو مقام اور مرتبہ ملا، لوگوں نے کہا کیا بات ہے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ بڑا چلتا ہے علامہ، اگرچہ وہ علم کی عین سے واقف نہ ہو، پھر بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہم لفظ علامہ لکھ دیتے ہیں، اور یہ علم کا زوال ہے۔ کاش کے اتنا جانتے۔ میں آج زیادہ نہیں، اپنی اس محدود ملاقات میں صرف دعوت دوں گا۔ قرآن مجید کے رب نے 30 گیٹ رکھے ہیں، 30 پارے ہیں۔ کتاب اللہ میں کسی بھی گیٹ سے آ، کسی دروازے سے داخل ہو، باوضو ہو کے آ، نہا کے آ، اور نیت کو صاف کر کے، دل کو صاف کر کے آ۔ کچھ نہیں، انسان تو ہے نا، اور پھر پڑھ کہ اس میں ہے کیا، انہوں نے سنبھالا کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، یہ بولتا کیا ہے۔ نہ میری بات کی پرواہ کر، نہ کسی اور کی، قرآن پہ تو اعتبار کر جو رب نے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، جسے جبریل امین کو دیا، لوح محفوظ میں رکھا، قلب صادق و امین پہ اتارا، اور جس کے محافظوں کو زندگی بھر کام ہی یہ دے دیا، بچے کٹوا دیے مگر آیت کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دیے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، مگر کتاب اللہ کے معاملے میں انہوں نے اس کے لفظوں کو بٹنے نہیں دیا، پہرے دیے، حفاظتیں کی۔ تو آپ اور میں اپنی زندگی میں
اس کتاب سے میں نے تقریباً اس سال جو میرا سروے ہے اپنے انداز میں مخفی طریقے سے مختلف جوانوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے، مختلف مکاتب فکر کے احباب سے طریقے سے کچھ چیزیں جب پوچھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کتاب اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہونے کے برابر ہے۔ کاش تو نے پڑھا ہوتا، کاش پڑھا ہوتا اور کسی بھی گیٹ سے انٹری لے کے دیکھی ہوتی۔ کتاب اللہ گالیاں نہیں سکھاتی، کتاب اللہ آپ کو عدل سکھائے گی، یہ بے انصافی نہیں ہونے دیتی، یہ مجرمانہ ذہن نہیں بننے دیتی۔ یہ کتاب حتیٰ کہ شکایت کا بھی پہلو دیتی ہے تو بڑے ادب سے سکھاتی ہے۔ اگر آپ نے شکوہ کرنا ہے اس کا بھی گر دیتی ہے۔ یہ آپ کو غیبت سے، عام آدمی کی غیبت سے روکے گی۔ یہ کتاب آپ کو چغلیوں سے منع کرے۔ یہ کتاب سارے منفی پہلو جو ایک انسانیت میں آ سکتے ان سے روک کے آپ کو وہ مثبت پہلو دیتی ہے کہ جس میں انسانیت کی قدر ہے۔ تو جس دن آپ نے اس کتاب کو صحیح معنوں میں پڑھ لیا یا کم از کم دیکھ لیا، بڑے لوگ ہیں سمندر سے ڈرتے رہے، گھبراتے رہے، دریاؤں سے گھبراتے تھے، پانیوں سے گھبراتے تھے، لیکن جب ہم لے کر کے گئے ساحلوں پر، کناروں پر، انہوں نے وہاں موجوں کو دیکھا، لہروں کو دیکھا، مناظر کو دیکھا، کہنے لگے یار ہم نے تو کچھ اور سنا تھا۔ پھر جب پانی میں کبھی نہا کے دیکھا، مشکل ہے ذرا اترنا، بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ بالاتفاق جس کتاب کو رب نے ساری کتابوں پہ مہیمن بنا کے، عزیز بنا کے، مصدق بنا کے، تصدیق کرنے والی بنا کے اتارا تھا، اس کے بارے میں دنیا کیا کہتی ہے کبھی رب سے بھی تو سن۔ دنیا نے کہا کہ مسلمانوں کی مائیں کوئی مائیں نہیں ہیں، مائیں کچھ نہیں ہیں، بیویاں کچھ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بیویوں کا اس میں تذکرہ کر کے وہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، ساری دنیا مخالفت کرتی رہے۔ آپ ایک ویکسین لگوائے نا، اس کا سرٹیفکیٹ نادرا سے نکلوا لیں تو دنیا سلیوٹ کرتی ہے، مانتی ہے۔ تیرے رب نے کہا کہ ہمارے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری ہزاروں جانیں بھی مل جائیں، میرے پیغمبر کی جان پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ساری دنیا مل جائے، ساری کائنات کی محبتیں مل جائیں، تمہارے بیٹے بیٹیاں اولاد نسلیں، تمہارے آباء و اجداد، ساری دنیا ان کی محبتوں سے بڑھ کے عزت اور آبرو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں، بیوی نہیں، صرف خدیجہ نہیں، وَأَزْوَاجُهُ، اس کی بیویاں، صرف ماں نہیں، نہیں بولا، امہاتہم، یہ ان کی مائیں ہیں۔ حضرات یہ تو شخصی ڈگری ہیں، بائی نیم، لیکن اس قرآن کو رب پر ذرا پرکھ اور دیکھ کہ رب سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، تجھے منڈی میں، بازار میں، دکان میں، مارکیٹ میں، لوگوں میں، سوشل میڈیا پہ کیا مل رہا ہے؟ کبھی ملا قرآن سے، سارے کہتے ہیں قرآن میں شک ہے۔ اس وقت جو ہوا کھڑا ہے کہتے ہیں جی قرآن کا کوئی وارث ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چیک کر، کسی کو پرواہ ہو یا نہ ہو، تیری ماں گھر میں ہو تو اسے فکر ہوتی ہے۔ ہم نے قرآن کو لاوارث نہیں چھوڑا، یتیم نہیں بنایا، ہم نے پہلے ام القرآن رکھی ہے، آیتیں 7 رکھی ہیں، 6236 آیتیں، ان 7 آیتوں کے اندر ہم نے ڈال دی۔ یہ خلاصہ، یہ مجموعہ آپ کبھی پڑھ کے دیکھنا، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھ کے دیکھ۔ ذرا قریب آ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کی تعلیم، اس کی حکمت اور تلاوت آیات، لیکن تزکیہ نفس کر کے آ، دل صاف کر کے آ۔ اگر برتن خراب ہو اس میں کچھ ڈالا جائے تو وہ ٹیسٹ نہیں نکالتا جو اصل کھانے کا مزہ ہوتا ہے۔
صاف برتن لے کے آ. آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں اختصار سے. پہلا گیٹ ام القرآن کا پہلا بیٹا، پہلا مقام، پہلا سبق. اللہ رب العزت ہمیں اس ملاقات کے بعد عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق دے. پورا یورپ 7 بر اعظم بول رہے ہیں قرآن مشکوک ہے، اپنوں میں بھی کچھ بول رہے ہیں. رحمان کہتا ہے الف لام میم. سارے اسکالر، ساری یونیورسٹیاں، سارے عالم، سارے جہان کے پڑھے لکھے لوگ اپنے اپنے علم لے آئیں، علم جبر لے آئیں، علم ابجد لے آئیں، علم حروف لے آئیں، علم معرفت لے آئیں. الف لام میم کا لاک توڑ کے تو دکھائیں. ہم نے لگایا. حضرات 14 صدیوں میں تو نہیں ٹوٹا، اٹکل پچو لوگ لگاتے رہے. ایک نے توڑنے کی کوشش کی اور کہا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد ہے. اپنے شاگرد نے اٹھ کے کہا سر یہ عجیب لاک ہے. آپ نے اس کے 3 دندانے بنائے کی کے پہلے میں اللہ سے الف لیا، آخری میں محمد سے میم لیا. یہ جبریل کی جیم کو کیا تھا؟ کوئی مسئلہ تھا؟ آپ نے لام ڈلوائی. تو خاموشی کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. اب سنیے اور ایمان بنائیے، یقین بنائیے. لوگوں یہ سال کا، اسلامی سال کا آخری مہینے کا آخری جمعہ کیا کھویا کیا پایا؟ ساری دنیا بھی تیری لٹ گئی، کوئی مسئلہ نہیں. اگر ایمان سے تو خالی ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، اصحاب کے ادب، اہل بیت کے ادب اور ان کی محبت سے اگر سینہ خالی ہے اور صرف سنے سنائے رٹے رٹائے جملے بول کے تیری زبان سے ان کے بارے میں کوئی منفی گفتگو نکلی ہے تو خسارے میں ہے. ذرا چیک کر لے کیا کھویا کیا پایا. قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صرف پہلی ایک 2 آیتیں لے، آگے اترے گا موتی ملیں گے. آپ پہلے پارے کے ساحل پہ کھڑا ہو، کنارے پہ کھڑا ہو کے ذرا منظر دیکھ. اللہ کہتے ہیں سن، ہمارے پاس آیا ہے، تو بھی کچھ بولتا ہے، ہم نے بھی بولا ہے، یہ ہمارے بول ہے، یہ کلام اللہ ہے. ذالک الکتاب، ہم نے لکھوایا ہے، قلم سے لکھوایا ہے، قلم کو بنایا اور بولا اکتب ما کان و ما یکون. اس نے لکھا، ہم نے اپنی کلام کو تحریر کروایا، لوح محفوظ میں لکھوایا، بیت العزا میں بھیجا، جبریل امین کو دے کے روانہ کیا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتار کے ان کی زبان سے جاری کر کے ان کے اصحاب اور شاگردوں کو پڑھا کے سنا کے ان سے لکھوا کے محفوظ کروا کے آج تیرے تک پہنچایا ہے. ہم کہتے ہیں شک کوئی نہیں اور تو کہتا ہے مشکوک ہے. زاویہ نگاہ کو بدل. اس اینک میں میری ہے، آپ اس میں جا کے اگر شیشے اپنی نظر کے مطابق نہیں ڈلوائیں گے، 1 نمبر کا فرق پڑا، منظر دھندلا ہو جائے گا. میرے پیارے یاد رکھ، تو جنت کا متلاشی ہے، اس دنیا میں آیا ہے. اللہ تجھے جنت دے، میں تیرے لیے دعا کو، مگر جنت کے تالے ہیں. اور یاد رکھ، چابی کا ایک دندہ غلط ہو جائے، اوپر نیچے ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا. یہ کیسے ہوگا؟ تو کہیں رونگ نمبر پہ تو نہیں چلا گیا کہ جناب یہ قرآن مشکوک ہے؟ لوگوں نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو صبرنا چاہے، رستے پہ آنا چاہے، صراط مستقیم پہ چڑھنا چاہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، نبیوں کا ساتھ، صدیقین کا ساتھ، شہداء کا ساتھ، صالحین کا ساتھ لینا چاہے تو ھدی للمتقین. شرط اتنی ہے، اپنے ڈیفنس کی فکر کر، اپنے تقوی کو سوچ، معیار بنا. یہ پہلا مین گیٹ جو ہے قرآن مجید کا پہلا دروازہ، یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ قرآن مشکوک نہیں ہے، عقیدہ پختہ کر کے آ. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی دوسرے گیٹ کا ٹائٹل دیا اور لوگوں کو بلا کے بولا، بڑی ساری دنیا آپ کو کہے گی، بڑی ساری دنیا کہے گی یہ پہلے لوگ اچھے نہیں تھے، غلط تھے، برے تھے، معاذ اللہ غدار تھے، یہ تھے وہ تھے. اللہ پہلے پارے کو ختم کہاں کر رہے ہیں؟ تجھے مجھے ایک عقیدہ دیا، سبق دیا، پڑھ آخری سبق. تلک امت
तिल का उम्मा, ओ मेरे बंदे, ये कलाम तेरे लिए उतरा है, इंसान के लिए उतरा है। तिल का उम्मा, ये पहले लोग, ये मेरे नबी के यार, ये असहाब, ये पहले अंबिया के साथी, ये मेरी उम्मत थे, घरों थे। लहा मां का सबक, पहले कहा कद खलत, वो गुजर गए। तिल का उम्मत उन कद खलत लहा मां का सबक, उन्होंने जो अच्छा किया मैंने सिला दे दिया। वलकुम मां का सब, तुम्हें वही मिलना है जो तुम अपना कमा के आओगे, जो नेकियां करके आओगे, जो अच्छा करके आओगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, लोगों दिलों की तख्तियों पे लिखो, किताबुल्लाह ने लिखवाया, तहरीर करवाया। अगर तेरा ये अकीदा नहीं है तो रगड़ा गया। पहले लोग हैं, अच्छा किया तो उनको सिला मिल गया, बुरा किया पकड़े जाएंगे। लेकिन हमने तुम्हें उनका जज बना के नहीं भेजा कि तुम अदालतें लगाओ, कचहरियां लगाओ, मजलिसें सजाओ, अनपढ़ लोगों को लाके बिठा दो, कुरान और सही अकीदे से नवाकिफ लोग बोलें और तुम आश करो। नेवर, ये नहीं चलेगा। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, हम आपसे कभी भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं आपकी होगी कि आपने उनके बारे में राय कायम क्यों नहीं की। हमें पता है वो कौन है, कहां है। जो अच्छे थे रुतबे आला कर दिए, जो गलत थे हमने उनको उनके मुकाम पे पहुंचाया। लेकिन तुम कौन होते हो कि जिनसे हम राजी हों और तुम कहो कि रब राजी नहीं है। दूसरा पारा अल्लाह स्टार्ट लेते हैं, ये अकीदा देखे, कहा सयकूल सुफहाउ मिनन नास, बड़े पढ़े लिखे अक्लमंद दानाबीना, अपनी नजरों में समझदार, बावफा, बाहया, बावकार, बासलाहियत, खुद को बड़े बड़े टाइटलों से नवाजने वाले मेरे नबी के यारों को कुछ बुरा कहेंगे। सयकूल सुफहाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, ये कैसे वफादार थे कि नबी ने किबला बदला तो ये भी बदल गए। आपने शुमाल से जनूब की तरफ मुंह मोड़ा, इन्होंने भी मोड़ लिया। आपने बैतुल्लाह का रुख किया, इन्होंने भी कर लिया। बताइए किनको कहा गया जो उस दौर के अहले किताब थे, जो पढ़े लिखे थे, बड़े नॉलेज वाले, इल्म वाले, दानाइयों वाले, अक्लमंदियों वाले लोगों के सामने बने हुए इमाम। अल्लाह कहते हैं सयकूल सुफहाउ मिनन नास, इंसानों में से बेवकूफ तरीन लोग, अपनी नजरों में सियाने, मेरी नजर में कुरान कहता है ये है बेवकूफ, जो नबी के साथ चलने वालों को, फिरने वालों को, घूमने वालों को, क़ियाम करने वालों को, रुकू करने वालों को, सजदे करने वालों को, तशहहुद करने वालों को और मुनाजात करने वालों को, तलवारें उठाने वालों को, यलगारे करने वालों को, कुर्बानियां देने वालों के बारे में इस तरह के जुमले बोलेंगे, झल्ले हैं ये कमले। तो मुझे अपने अकीदे पे नजर सानी करनी चाहिए कि मैं अगर ऐसा कर रहा हूं तो कुरान बेवकूफ किसको कह रहा है, कि किसी मौलवी का फतवा नहीं है। लिखना हो तो लिखिए, रिपोर्ट बनानी है तो तैयार करें। आपका पूरा साल गुजरा है कि आपने पूरा साल कौन सा अकीदा लिया। लोगों की लिख लिख के डायरियां में थक गया, मैं अपनी भी तो लिखूं। गुड बुक कौन सी है, रहमान ने कौन सी उतारी है, और मैं कौन से वर्के लेके बैठा हूं जिसे ले गई है अभी हवा। वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। अल्लाह तुझे एक कतरा दे दे, जो गलत लिखा है उसको रेज तो कर दे, और ये मिटा देता है। गलत लिखा जाना बड़ी बात नहीं। पेंसिल के साथ रबड़ इसीलिए लगी होती है, रेजर इसीलिए होता है। गलत लिखा गया है तो मिटा दे। अब आइए तीसरे पारे की तरफ। तीसरा गेट आपको किस तरफ दावत दे रहा है। कभी कुरान से मुलाकात तो करके देखें। हमने तो अकेला सीने से लगाया, वो भी छोड़ गए। कभी चूम लिया, खोलना छोड़ गए। वो तरीका ही नहीं रहा कि बैठे खोलने पड़े और तर्जमा ही देख लें, तर्जमा ही देख लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं तिल कर रुसुल। पहले पारे का टाइटल है कुरान, दूसरे का है लोगों का रुझान, बेवकूफ लोग और नबी के वफादार, या इसका टाइटल है किबला। अपना किबला दुरुस्त कीजिए। किबला थोड़ा सा भी टेढ़ा हो, पड़ी हुई नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, अगर जानबूझ के की है। लाइल्मी में है, अल्लाह माफ करने वाला है। तीसरे पारे का टाइटल है अंबिया। तेरा नबियों के साथ अलैहिमुस्सलाम अकीदा और याराना कैसा है। सारी दुनिया इस वक्त अंबिया को बुरा करके पेश कर रही है।
ان کی شکلیں، ان کے ڈھانچے، ان کی مورتیاں اور ان کے کارٹون بنا کے دنیا کے سامنے لا رہی ہے، خاکے بنا رہی ہے۔ ایک خاکہ رب نے بھی کھینچا ہے، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ آدم سے لے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے ہمارے نبی، ہم ہی نے بھیجا ہے، یہ ہمارے نمائندے ہیں۔ یہ مت کہنا کہ خود آئے تھے، یہ جبریل غلطی کر کے بنی اسرائیل کے پاس جانا تھا، بنی اسماعیل کے پاس آ گیا، یہ آل اسحاق کے پاس جانا تھا، یہ آل اسماعیل کے پاس کیوں آیا؟ یہ ہم نے ان کو رسول بنایا ہے، جبریل ہم نے بھیجا ہے۔ باقی ان کے ٹائٹل الگ الگ ہیں، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کچھ سے رب نے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے، کسی کو القاء کیا ہے، کسی کو الہام کیا ہے، کسی کو رب نے خواب دیا ہے، کسی کو اللہ تعالی نے کتاب اتار کے جبریل کے اور فرشتے کے ذریعے بھیجا ہے۔ تو یہ انبیاء پر ایمان لانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو مارنا یا ان کی دعوت کو قتل کرنا یا ان کے ساتھیوں کی عزت اور آبرو کو قتل کرنا یہ آپ کی طرف سے جرم ہے، بچ جائیے۔ چوتھے پارے کے ٹائٹل میں آئیے۔ اب آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، دنیا دی ہے، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ عزت لینا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ خرچ کیجئے، دل کھلا کیجئے۔ دل کھلے نہیں ہوتے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو رشتوں کو جگہ دینی ہوتی ہے، پھر رشتوں کے تقاضوں کو جگہ دینی ہوتی ہے۔ آپ کا پہلا دل کا رشتہ اللہ سے ہے کہ رب نے بنایا ہے، فرشتوں سے ہے کہ انہوں نے حکم پہ لا کے روح پھونکی ہے، دھڑکنے دی ہیں، خون ڈالا ہے۔ ایک خون کی بوتل کوئی دے دے نا تو ساری زندگی احسان مند رہتا ہے، انہیں اوکھے ویلے میں بلڈ دیتا سی، یہ ڈونر ہے میرا، میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اور میرے ساتھ تیرا یہ تعلق، تو سن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ دل بڑا کرنا ہے نا، وسیع کرنا ہے کہ حق کو قبول کر سکے، تو پھر ایسے کیا کر زندگی میں جو سب سے پیاری چیز ہے وہ خرچ کیا کر۔ یہ ویسے بڑا عجیب دروازہ ہے، عجیب پارا ہے، ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ گھر میں کوئی خاتون آ گئی ہے، بی بی ساڈا بیاہ ہے، بندے میرے کو کوئی سوٹ کوئی نہیں، کوئی اپنے میاں دا ایک جوڑا ہی دے دو۔ یہاں پتا چلے گا کہ آپ کہیں کہ جو نیو سلا ہے نا وہ دے دیں، جو ان سب میں سے اچھا ہے وہ دے دیں، کیونکہ وہ بھی دل رکھتا ہے، اس کی بھی خوشی ہے، اس کی بھی شادی ہے۔ رب نے مجھے اتنے دیے ہیں، ان میں سے اگر یہ چلا گیا تو کیا بنے گا؟ مزہ تب ہے باپ کی باری ہو، بوڑھا ہو، سوٹ لیتے ہوئے خرچ کرنے کی باری آئے تو سب سے اچھا ڈھونڈ کے، یہ نہیں کہ جو میں پہنوں اس جیسا کوئی اور نہ ہو، میرے بابا ہلکے پہن لیں۔ خواتین کے اندر یہ سوچ آ گئی، ذاتیات پہ نہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود کو نقصان ہوتا بھی ہے، کمی بیشی آتی بھی ہے، لیکن دوسرے کو ترجیح دے کے جب تک یہ خرچ نہیں کرو گے نہیں بنے گی بات۔ وما تنفقوا من شیء، جو تم خرچ کرو کچھ بھی، فإن اللہ بہ علیم، تمہارا رب جانتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے ساتھ، کہا تم ساری دنیا والے ملاؤ، ہر بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خریدے، خرید کے دنیا میں بانٹ دے، اور جنہوں نے میرے پیغمبر سے لائیو پڑھا ہے، سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے، دیدار کیے ہیں، ملاقاتیں کی ہیں، سینے سے سینے لگائے ہیں، آنکھوں کو محبوب کے چہرے پہ گاڑا ہے، یہ صرف ایک ہاتھ کا یہ حصہ، اگلا حصہ گندم بھی نہیں، جو کے اوپر رکھے، اور جس حصے کو جو کو یہ ہاتھ ٹچ کر جائے گا یہ اٹھا لیں، جتنا کیری کر سکتے ہیں، یہ اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں دے دیں، تمہارا 8.5 کلومیٹر چوڑائی کے وائے کے ساتھ، اور پتہ نہیں کتنی ہائٹ ہے، کتنا زمین میں ہے، اتنا دیا ہوا سونا، اس کا بھی اتنا اجر نہیں ہے جتنا میرے نبی کے یاروں کا خرچ کیا ہوا۔ اور آج سبیل لگا کے یہ سمجھتا ہے بندہ کہ میں ان سے آگے بڑھ گیا، میرا رتبہ زیادہ، میں جو چاہوں کہہ دوں، میں جو چاہوں بول دوں، جو چاہوں سنا دوں۔ آپ ملاقات کر قرآن سے، آپ مل رحمان سے اور پتہ کر، اللہ کہتے ہیں تو جو خرچ کر رہا ہے میں جانتا ہوں۔ وما تنفقوا من شیء، یہ اللہ نے شیئن بولا ہے تنکیر کے ساتھ، جتنا بھی دے لے وہ شیئن ہے، تیرا رب جانتا ہے۔ فإن اللہ بہ علیم، تیرے رب کو تیرے خرچ کرنے کا بھی علم ہے، جو انہوں نے کیا اللہ کو اس کو بھی پتا ہے۔
ان کے اوپر اپنی زبانیں تلواریں بنا کے تیز نہ کر۔ حضرات آئیے قرآن سے کبھی مل تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں حرام عورتوں کا ذکر، محرم عورتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کون کون سی عورتیں تیرے رشتے میں تیرے اوپر حرام ہیں، مالک نے ان کے تذکرے یہ 4تھے پارے کے آخر میں کر کے ذکر کیا کہ حرمت علیکم امہاتکم، تذکرے شروع ہوئے، لیکن 5واں مین گیٹ ٹائٹل کیا ہے؟ والمحصنات من النساء، جن عورتوں کی شادی ہو جائے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ شادی شدہ عورت پہ کبھی ڈورا مت ڈالنا، اس کی برائی کو مت اچھالنا، اس پہ گندگی مت پھینکنا، اس سے للچائی نظروں سے دیکھنا مت۔ من خبب امرأة علی زوجها فلیس منا، اس 5ویں پارے کے ساتھ مصطفیٰ کا فرمان سن، جس نے کسی کی بیوی پہ ڈورے ڈال کے اس کو بہلا پھسلا کے اس کے خامد کے کیڑے نکال کے اس کو اپنی طرف مائل اور قائل کیا، یہ زندہ ہو تو تب بھی میرا نہیں، یہ مر جائے تو تب بھی میرا نہیں، یہ میری امت کا نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، ایمان سے بتائیے، آپ کی بیوی کے اوپر رب کسی کو ڈورے نہیں ڈالنے دے رہا۔ منفی سوچ کوئی بیان کرے گلی میں بیٹھ کے کہ فلاں کی بیوی، لیکن جس کے بارے میں رب نے سورۃ النور اتاری ہے، تیری میری زبان ممبر و محراب اٹھ کے میرے نبی کی بیوی کے احسان پر، پاک دامنی پر، پاکیزگی پر، نبوت کے گھر اور میرے نبی کے روضہ اطہر پر تو اور اٹھ کے میں جج بن کے ان کے بارے میں منفی پراپوگنڈا کریں اور رحمان کہے کہ جھوٹے جھوٹ نہ بول۔ تیری کسی عام بیوی کے بارے میں بھی ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے رہے، وہ تو میرے نبی کی بیوی ہیں۔ پتہ کیجئے، قرآن سے کبھی ملاقات کیجئے اور پھر آگے بڑھیے۔ آئیے 6 پارے میں، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اگر انہوں نے کوئی ظلم کیا ہوتا تو بولتا، یہ تو تیرے محسن ہے۔ آج کلمہ پڑھ کے تو مومن بنا پھر رہا ہے، اس کلمے کی انہوں نے خون سے قیمتیں دی ہیں۔ آج جس کلمے پہ اترا رہا ہے، اس کلمے کو سننے کے لیے انہوں نے بچے قربان کیے ہیں، کہیں سامنے شوہر کیا ہے، کہیں سامنے لاشا بھائی کا ہے، کہیں سامنے لاشا بیٹے کا ہے، کہیں باپ قربان کیا ہے، کہیں اپنی جان قربان کی ہے، پھر تجھے کلمہ ملا ہے اور یہ قرآن اٹھا کے اور پڑھ کے آتے ہیں، اس سے استدلال کر کے انہی کو رنگیرتا ہے۔ سن، اگر انہوں نے ظلم کیا ہوتا تو تب بھی صرف اتنی اجازت تھی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، تو گندی بات کرتا، بری بات کرتا، لیکن اتنی کرتا جتنی تیرے ساتھ کی گئی تھی۔ مظلوم ہوتا تو کرتا۔ وکان اللہ سمیعا علیما، رب نے سب سن رکھا ہے، سب جانتا ہے۔ لیکن تجھے اماں عائشہ نے کون سی گالی دی ہے؟ تجھے اماں حفصہ نے کیا غلط بولا ہے؟ جن سے رشتے جوڑتا ہے وہ تو ایک ہی اہل بیت کے گھرانے ہیں، وہیں سے بیٹی فاطمہ کے راشن جا رہے ہیں، کپڑے جا رہے ہیں، بچوں کا پیار جا رہا ہے، مال جا رہا ہے، چادریں جا رہی ہیں، گودے ملتی ہیں، چارپائیاں، اگر نیچے بستر ہیں تو وہ بستر ملتے ہیں۔ اگر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین زوجہ رسول اور حسنین کی نانی اماں سیدہ فاطمہ کی امی جان، ان کا گھر نہ ہوتا، ان کی چادر نہ ہوتی تو 5 لوگوں کو جو نبی نے چادر میں لپیٹا تھا ساری زندگی ڈھونڈتا رہتا، یہ اس منظر کو دیکھ کے روایت کرنے والی نہ ہوتی، محبت پیش کرنے والی نہ ہوتی۔ تیرے تو دائرہ علم کے اندر کچھ اور تھا بھی نہیں کہ جس کو پیش کر سکے کہ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے۔ تجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا اس محسنہ ماں کا۔ اچھے بول، اچھے جملے، اچھے کلمات آئی تھی کہ میں تھک جاتی ہوں۔ محبوب آئیں تو کہنا ماں نے اپنی بیٹی کا مسئلہ اپنے شوہر کے ساتھ اور بیٹی کے باپ کے سامنے رکھا۔ بیٹی آئی تھی غلام لینے، خادم لینے، تو محبوب نے کیا کہا؟ بیٹی آئے تو اسے کہنا رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے بیٹی دونوں ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ مل لینا۔ جہاں ساری دنیا کے عامل یہ نسخہ بتاتے ہیں تھکن کا، اور اس کا نام ہے تسبیح
फातिमा, अगर ये मोमिनों की मां ना होती, उनका घर ना होता, ये मोसना ना होती, तेरे पास ये तस्बीह फातिमा ना होती। कभी पढ़ तो सही। अल्लाह तुझे शुक्र गुजार बना दे। अल्लाह आंखों के सामने जो पर्दे डाले गए हैं हटा दे, जो गलत तरबियत की गई है, ब्रेन वॉशिंग की गई है, अल्लाह उसकी इस्लाह फरमा दे। मिल 7वें पारे को, तुझे 7वें गेट से एंटर करवाऊं कुरान के साथ। अभी दरमियान में क्या है, ये सफर थोड़ा लंबा है। अल्लाह तुझे तर्जमे वाला कुरान दे दे, अकल और दानाई वाला दिल और दिमाग दे दे, फिर अल्लाह तुझे ईमान वाली नजर दे दे और मोहब्बतों वाली समात दे दे, यकीन वाला अकीदा दे दे, और फिर तू पढ़ता चला जा। जो गलत है उस पे शर्माता चला जा, जो सही है उसको अपनाता चला जा, और ये रास्ता सिराते मुस्तकीम का तुझे ले जाए। लेकिन दुनिया की बातें अपनी जगह। अल्लाह ताला यहां बड़े बड़े दुश्मनों का जिक्र कर रहे हैं, मोमिनों के दुश्मन। ये 6ठे पारे की आखिरी आयत, लतजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनू। मोमिनों का जब भी कोई सरे फहरिस्त दुश्मन देखो, बोलता देखो, आंखें बंद करके कह दो यहूदी है या यहूदी सोच का मालिक है। नबी पर, नबी के यारों पे बोले, तेरे मेरे रखे हुए नाम कोई वैल्यू नहीं रखते। रहमान का कुरान 1400 साल पहले कहा सबसे बड़े दुश्मन हक पर, कुरान पर, सच पर अदावत में, दुश्मनी में, मुखालफत में, जिद में, अना में, तहस्सुब में अगर बोल रहा है यहूदी है। यकीन ना आए कभी खोल के पढ़ तो सही, पारे की इब्तिदा कैसे हो रही है, इंतहा कैसे हो रही है, और 7वें पारे का आगाज कैसे हो रहा है। कभी कुरान से मिला कर मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, तुझे बहकाया गया है। दुनिया की ताकत 4 दिन की है, 7वां पारा बताएगा। लेकिन सुन, अल्लाह ताला ने इन दुश्मनों का जिक्र किया, वल्लज़ीन अशरकू, और यहूदियों और यहूदी सोच की मुआफ़क़त में अगर कोई बदनसीब बोल रहा है तो मुशरिक है। दुनिया में किसी तकफीरी का यह फतवा नहीं है। अल्लाह ने दोस्त और दुश्मनों की पहचान करा दी। और बोल किन के बारे में रहे हैं सुनिए, कहा वा इदा समिउ मा अनज़लल्लाह, नहीं मा उनज़िला इला रसूली, 7वां पारा। मेरे नबी के यार क्या थे, तुम भी वैसे बनो। कुरान कहता है वा इदा समिउ मा उनज़िला इला रसूली तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद-दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। मेरे नबी के यार तो ऐसे थे, जब वो आयत सुन लेते, वो टुकड़ा सुन लेते, वो कलाम सुन लेते जो हमने रसूल पे उतारा था, तू काश पास होता। तू कहता है वो ऐसे थे वैसे थे, बेवफा थे ये थे। हमने उनकी आंखों के मनाजिर देखे हैं, आंसू देखे हैं, बहते हुए रोते हुए देखे हैं। या तो रब को, रहमान को गलत कहे और झूठा कहे, या फिर उनके खिलाफ बोलने वालों को, तुझको रुलाने वालों को कहा इनके आंसू निकलते हैं कुरान पर, सदाकत पर, हक पर। कुरान सुन के यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन। अल्लाह हम अपने नबी पर, नबी की गुफ्तगू पर उतरी हुई वही पर ईमान ले आए हैं, अल्लाह हमें ईमान के गवाह लिख दे। और मेरे नबी ने इन यारों को गवाह वो मैदान अरफात में खड़ा करके बनाया था। 1.25 लाख को खड़ा करके कहा, अल्लाह मैं इनसे जरा पूछ लूं, जो रब ने वही उतारी थी मैंने पहुंचा दी, अला हल बल्लग, क्या जवाब दिया? इनकारी हो गए, कीड़े निकालने लगे, नाना क्या कहा था, क्रॉस किया, या उन्होंने जवाब दिया? दोनों हाथ उठे, हाँ हाँ, जो ड्यूटी लगी, जब लगी, जैसे लगी, जिधर लगी, जहां जहां नाजिल हुआ उतरा। आपने बताया भी, पढ़ाया भी, समझाया भी, प्रैक्टिकल करके दिखाया, उसवा भी दिया, सीरत भी दी। फिर मेरे महबूब ने उंगली उठाई, कहा अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह ये जो मेरे गवाह है ना, ये 1.25 लाख के 2.5 लाख हाथ, अल्लाह इन हाथों की सदाकत का गवाह हो जाए। अब भी यकीन नहीं? चलिए इनके मुखालिफिन की भी खबर सुनिए। और 8वें पारे में आइए, अल्लाह पूरी तरतीब से बात बढ़ाते जा रहे हैं।
دکھاتے جا رہے ہیں اور یہ کہیں گے قسمیں اٹھا اٹھا کے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اپنی مجلسوں میں لوگوں میں قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے کوئی ایک بھی سچی آیت ہوتی تو ہم مان لیتے، قرآن سچا ہوتا تو ہم مان لیتے، کوئی ایک بھی صحابی ہوتا تو ہم مان لیتے۔ قرآن کہتا ہے یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے لوگوں کو کہیں گے۔ اللہ جواب دیتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ان ظالموں پہ آج بھی ہم فرشتے اتار دیں اور یہ آنکھوں سے دیکھ لیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، پچھلے قبرستانوں میں جتنے مرے ہم ان کو بھی زندہ کر کے لائیں اور وہ کہہ دیں سامنے آ کے، اور خود نبی بھی بول دیں، اصحاب بھی بول دیں کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، ہم جتنی پہلی مخلوقات ہیں بطور دلیل لے آئیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ بد نصیب پھر بھی نہیں مانیں گے، یہ جو اپنے ایمانوں کے پرچار کرتے پھر رہے ہیں۔ رحمان تجھے سمجھا رہا ہے کہ میرے نبی کے یاروں کا یار بن، وفاداروں کا وفادار بن، پہرے داروں کا پہردار بن، حیاداروں کا حیادار بن، اور ان کا ساتھ دے جنہوں نے تیرے نبی کی عزاداریاں کی ہیں، عزا تعزیت سے۔ میرے نبی کو جب بھی کوئی دکھ آیا پہلو میں کوئی صحابی کھڑا تھا۔ اگر عزا کا معنی وفا ہے، عزا کا معنی حیا ہے، عزا کا معنی درد محسوس کرنا ہے، عزا کا معنی تسلی دینا ہے، عزا کا معنی حوصلہ دینا ہے، تو پھر پتہ کر تیرے نبی کو کہاں کہاں تسلیاں دینے والے یہ نبی کے یار تھے۔ کبھی ملاقات کر سیرت کی کتابوں سے، پتہ کر جب نبی اکیلے تھے تو پہلا سہارا کس نے دیا؟ جب پیغمبر بخار میں تھے، کانپ رہے تھے، وہی لے کے آئے تھے، ہیرا سے گھر آئے تھے، کس نے کہا تھا جب آپ کہہ رہے تھے زملونی زملونی، مجھے چادر کمبل خیز لحاف رضائی کچھ دے دو، انی اخشی علی نفسی یا انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کہیں بچتا ہوں کہ نہیں بچتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملہ بولا گیا تو عزاداری کس نے کی تھی؟ عزاداری کس نے کی تھی؟ عزاداری ہے ایمان، عقل اور یقین کے ساتھ حوصلہ اور تسلی دینے کا۔ کیسے دی؟ کر کے دکھائی۔ صحیح البخاری، اماں کی خدیجہ لفظ ہیں میرے محبوب کلا واللہ، نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ ڈر رہے ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، اور معجزہ بھی اتنا بڑا تھا۔ شیخ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری میں اس حدیث کی شرح میں گویا ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی اتنا ہیبت والا تھا، اور وحی کا وزن برداشت کرنا کوئی آسان ہے؟ علم کتنا بوجھل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو بندہ 50 اینٹیں اپنی کمر پہ رکھ کے لے جاتا ہے نا، یہ کولوں حروف تہجی چ کئی حرف نہیں چکے گئے، یہ وہاں سے دوڑا ہے تو تغاری اٹھا رہا ہے، چیک کر کے دیکھ لیں۔ میرا ایک دوست دوڑا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ چھوڑ کے کیوں گئے؟ کہندا جی میرے کولوں وَإِيَّا یا فَرْحَبُونَ نہیں سی بولیا جانا، وَإِيَّا یا الف ہے اس میں، پھر یا ہے، پھر یا ہے، پھر الف ہے، پھر یا ہے، فا ہے، الف ہے، را ہے، ہا ہے، با ہے، واو ہے، نون ہے، حروف تہجی ہے نا، ملا کے نہیں اٹھائی گئی، آپ پانڈ نہیں چکی گئی۔ ساری زندگی تغاریاں اٹھا رہا ہے، 20 20 30 30 50 50 اینٹیں۔ یہ علم کتنا مشکل ہے، جا دنیا کو دیکھ، یونیورسٹیوں سے پڑھ کے ڈگریاں لے کے PhD ہولڈر بن جائیں گے، ماشاءاللہ پوسٹ ڈاک تک چلے جائیں گے، لیکن قرآن حفظ کرنا پڑ جائے اوندھے منہ گریں گے۔ تو کیسے اٹھایا؟ اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں کہ بوجھ ہی بڑا تھا، گھبراہٹ ہی بڑی تھی، کپاہٹ ہی بڑی تھی، اور پھر فرشتہ لے کے بازو میں دبائے پروں میں، منظر ہی کچھ اور تھا، لیکن آزاداری کیسی کی، ساتھ کیسا دیا، حوصلہ کیسا کیا، وفا کیسے نبھائی، محبت کیسے پیش کی۔ کلا واللہ ابشر
महबूब परेशान होने का टाइम नहीं, मैं कसम उठा के कहती हूं, मुझे रब की कसम, जो आप कह रहे हैं वो नहीं होगा, खुश हो जाइए। अगर आप जैसे किरदार मर गए तो दुनिया में बचेगा क्या? और फिर मेरे नबी की जो 5 खूबियां बयान की हैं, ऐसी अज़ा तो कोई लाए। ये सिद्दीक़ अकबर, हिजरत के अय्याम, अज़ादारियां देख, वफादारियां देख, दोपहर को देख और सूरज के ऊपर से तपश को देख, मेरे पैगंबर को बढ़ते देख, रात को निकलते देख, और कभी बैतुल्लाह में मार खाते देख, चेहरा सामने पेश करते देख, दिफा करते देख, आपको नजर ही नहीं आ रहा। कुरान कहता है हम सारी भी दलीलें इन पे उतार दें, ये फिर भी वहीं के वहीं जामद होके जम के रहेंगे। कुछ बैरंग होते हैं, अड़ जाते हैं, ग्रीस दे दी जाए सेट हो जाते हैं। कुछ बेचारों के बीच में से गोलियां अड़ टूट जाती हैं, निकाल के नई डाल दीजिए, ठीक हो जाता है। कुछ उठा के आखिर कबाड़िए को ही देने पड़ते हैं, और फिर उन पे हथौड़ा या मशीन या कटर या उनको जो है वो फिर जाये करने वाली होती है बात। चेक कर, ऐसा ना हो दलील के साथ घूमने वाला बन। जितना सॉफ्ट होके चलेगा उतनी वैल्यू बढ़ेगी। अगर फिर भी यकीन नहीं आ रहा, चल मैं मुलाकात करवाऊं तेरी 9वें पारे में, और ये 9वें पारे की सोसाइटी अल्लाह ने बयान करी है। कुछ गरोह ऐसे हैं, कुछ गरोह ऐसे हैं, इनका ताइफतुम मिनकुम आमनु बिल्लज़ी उरसिलतु बिही व ताइफतुम लम युमिनु। 2 गरोह हैं। मेरे ऊपर जो कुरान उतरा है, कुछ ने मान लिया वो मेरे यार हैं, कुछ ने नहीं माना वो मेरे दुश्मनदार हैं। सारी जिंदगी मुखालफतों में गुजरी। कौन है? कहा काल अलमलाउल्लज़ी नस्तकबरू मिन कौमिही लनुखरिजन्नका या शुआइब वल्लज़ीना आमनु माका मिन करियतिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना। सुनो जरा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दौलत, पैसा, कुर्सी, इज्जत, आबरू कौम ने वोट दे के चुन के सरदार बना के, मालदार होने की वजह से, कबीला और खानदान बड़ा इस वजह से, नफरी बड़ी है इस वजह से, उनके पास ताकतवर गरोह और जमात और अथॉरिटी है इस वजह से। काल अलमलाउल्लज़ी नस्तकबरू, बड़ा तकब्बुर है कि जो हम हैं कोई और नहीं, हमारे पास कुव्वत भी है, कानून भी है, पैसा भी है, कलम भी है, ये भी है, हम एक आर्डर लगाएंगे ये होगा, एक 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 एक। अल्लाह ने अंबिया में से यहां जिक्र करा शुएब अलैहिस्सलाम का। कौम का बाजार खराब हो चुका है, पैमाने बदल चुके हैं, तराजू में डंडी लग चुकी है, नाप तोल में कमी आ चुकी है। लेते हैं तो पूरे बाट भर के लेते हैं, देते हैं तो काट काट के देते हैं, मिलावट करके देते हैं। कौम शुएब ने समझाया बेइंसाफियां न करो, अदल का पैमाना। तो ये आके कहने लगे सुन शुएब, तू तो तेरे यार, लनुखरिजन्नका या शुआइब वल्लज़ीना आमनु माक, तू और तेरे यार इत्थे रहना है तो साड़ी मननी पऊ। पैमाना भी हमारा, बाजार भी हमारा, मंडी भी हमारी। हम जो करें आप उसमें चेंज लाने की, इस्लाह करने की कोशिश अपने पास रखें। ये ईमान, ये सदाकतें, ये अदल, ये इंसाफ, ये मिलावट से मुमानतें अपने पास रखिए, नहीं तो इस बस्ती में नहीं रहने देंगे। या हमारे साथ चल या यहां से निकल। हजरात ये चेक कीजिए, आज यही फलसफा लेके, यही राय लेके, यही सोच लेके मुतकब्बिराना, आमिराना, ताकत के नशे और घमंड में ये कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। और आखिरी में 30 पारे हैं, मैं आज 10 पे मुलाकात, चूंकि वक्त भी खत्म हो गया है, चलें उशरे अशीर अभी लीजिए। रब ने जिंदगी रखी तो मुलाकात करवाएंगे अगले पारों से भी। मेन गेट जो है वो मौजूद है, उनके साथ भी। अल्लाह की किताब कह रही है और उस किताब को जरा समझ के चलिए। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह। इसकी डिटेल में अगली मर्तबा दूंगा, लेकिन ये जहन में रखिए, ये किन को कहा जा रहा है? नबी के यारों को, वफादारों को, जिनको जो भी मिला बैतुल माल में जमा करवाया, महबूब पे निछावर किया। एक चादर भी अगर बगैर इत्तला के उठाई गई, मेरे महबूब ने पर्दा नहीं रखा, साफ कह दिया ये उस चादर की वजह से जहन्नम में देख रहा हूं। तेरा क्या ख्याल है? कितने गज़बे, कितनी जिंदगियां अल्लाह के लिए, बैतुल माल के लिए,
جو زندگی میں کبھی 2 روپے نہیں نہ خرچ کر سکا، 5 نہیں خرچ کر سکا، 10 دیتے ہوئے ساری زندگی مانگتے گزر گئی ہے، وہ اس ہستی کے بارے میں بولتا ہے کہ جس نے بیت المال کو پہلی اینٹ سے لے کے آخری اینٹ تک اٹھایا۔ جناب عثمان کا پتہ ہے کہ نہیں؟ تو بھائیوں، دینے والے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دبانے والے نہیں۔ آپ کروڑوں کا، اربوں کا بینک بیلنس رکھیں، اگر دبا کے بیٹھے ہیں تو یہ غنا نہیں ہے، یہ سخاوت نہیں ہے۔ جو آیا دے دیا جائے، آئے اونٹوں کے اونٹ آئے، غلے آئے، منڈیوں کے تاجر آئے، کہا میرا ریٹ ہو چکا ہے۔ کہاں گئے تھے؟ بیت المال میں، جنہوں نے پانیوں کے کنویں خرید کے دیے، جن کی آج بھی دنیا کے بینکوں کے اندر اکاؤنٹ ہیں، 1400 سال کے بعد گزرنے کے باوجود بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹی، ان کی زمین، ان کے اکاؤنٹ، اور وہ اللہ کے لیے وقف کیے ہوئے جگہ، بائی نیم ان کے چلنے والے ہزاروں پروگرامز جو ان کے نام پہ آج بھی چل رہے ہیں، اور انہی کا لگایا ہوا پیسہ آج تلک کام کر رہا ہے۔ ان کے بارے میں اٹھ کر کے کہے یہ کچھ بھی نہیں تھے تو قرآن پڑھ۔ یہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے، کبھی سونے لا کے، کبھی زیور لا کے، کبھی چاندیاں لا کے، کبھی اونٹ لا کے، کبھی گھوڑے لا کے، کبھی جانور لا کے، کبھی کچھ، کبھی ساز و سامان، کبھی تیر، کبھی نیزے لا کے، کبھی تلواریں لا کے محبوب کے قدموں میں رکھ دینے والے، جیش اسرا کو تیار کرنے والے، اور نبی کہنے والے عثمان آج کے بعد تو ایک بھی نیکی نہ کرے تو تب بھی تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھ، ملاقات کر، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ یہ صرف چومنے کے لیے نہیں ہے، یہ سوچ اور عقیدے بدلنے کے لیے، راہ ہدایت پہ آنے کے لیے، اور گمراہی سے نکلنے کے لیے، اور ضالین اور مغضوب علیہم لوگوں سے نکل کر کے اچھے لوگوں کی طرف، جن پہ اللہ کا ایمان ہے، ان کی طرف لوٹنے کے لیے یہ کتاب آج بھی زندہ ہے، قائم ہے۔ اللہ تجھے اس سے ملاقات کا موقع دے دے۔ خرید اور پڑھ۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا